إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالاً كثيراً ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيباً. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولاً سديداً يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظيماً. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، أيها المسلمون، إن من أثمن الأشياء عند أهل الفطر السليمة حب البلاد التي ولدوا فيها وعاشوا على ثراها وأكلوا من خيرات الله جل وعلا فيها. وإن هذه الحقيقة قد أقرتها شريعة الإسلام وأحاطتها بحقوق وواجبات رعاية لمصالح الدين والدنيا معا. فقد اقترن حب البلاد والديار عند الإنسان بحب النفس، كما وصف القرآن العظيم ذلك. يقول جل وعلا: ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم. وفي قضية حب الديار ومحبة البلاد يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم مكة المكرمة، يخاطبها بحزن وشوق فيقول: ما أطيبك من بلد وما أحبك إلي، ولولا أن قومك أخرجوني منك ما سكنت غيرك. رواه الترمذي. وعندما أراد الله جل وعلا له الهجرة إلى المدينة وعاش في أرضها وأقام وتنورت برسالته، قال صلى الله عليه وسلم معبراً عن كونها بلداً أصبحت مقر إقامته: اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد. رواه البخاري. عباد الله، وفي وصف خيرة خلق الله بعد الرسل يقول جل وعلا واصفاً الصحابة المهاجرين من مكة إلى المدينة: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلاً من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. معاشر المسلمين، من أعظم نعم الله على العبد استقراره في بلد آمناً على نفسه وأهله، عابداً ربه مطيعاً لخالقه. يقول صلى الله عليه وسلم: من أصبح منكم آمناً في سربه معافاً في جسده عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا. رواه الترمذي وسنده حسن. معاشر المسلمين، إن حب الديار في الإسلام يعني الالتزام بقيم فاضلة ومبادئ زاكية. إنه يعني التعاون على جلب خير وصلاح للبلاد وأهلها، ودفع كل فساد وعناء عن الديار وساكنيها. يقول جل وعلا: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. إن حب البلاد يقضي بأن يعيش كل فرد مع إخوانه في بلاده بمحبة وتواد وتراحم وتعاطف، استجابا لقوله جل وعلا: إنما المؤمنون إخوة، ولقوله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين
في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم، كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. متفق عليه. إنه الحب الذي يبعث على التواصي بالبر والتقوى والتناصح على ما فيه خير الديار وإعمار الدار. قال جل وعلا: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ورسولنا صلى الله عليه وسلم يقول: الدين النصيحة. قالها ثلاثا. قال الصحابة: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. إخوة الإسلام، إن الحب للبلاد الذي يقتضي الدفاع عن دينها وعن منهجها وثوابتها والدفاع عن أرضها ومقدراتها كل حسب قدرته وطاقته ومسؤوليته. وإلى ذلك يشير القرآن في قوله جل وعلا: قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. إنه الحب للبلاد الذي يلزم أفراد المجتمع أن يتصدوا لكل مخطط ينال من مقدرات البلاد ومصالحها الدينية والدنيوية معا. قال صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. ولا شك أن من المنكرات الوسائل والمخططات التي تنال من عقيدة البلاد وثوابتها، أو تنال من مقدراتها وخيراتها، أو تزعزع أمنها واستقرارها. عباد الله، وحب المسلم لدياره يجعله ملزما بأن يحب لبلاده وولاته وأهلها ما يحب لنفسه، وأن يرعى مصالحها كما يحب ويرعى مصالح نفسه الخاصة ومنافعه الذاتية. قال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحبه لنفسه. متفق عليه. إخوة الإسلام، من مفاهيم حب البلاد في الإسلام أن يحرص كل فرد من أفراد المجتمع على كف الأذى والضرر عن البلاد وأهلها. ففي صحيح السنة من حقوق الطريق إماطة الأذى، وقد وردت الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم في التحذير من وضع الأذى في أفنية الناس وطرقهم ومنافعهم. فالمسلم مطالب في بلاده ولأهلها أن يكون كما وجهه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. ومن قواعد الإسلام الكبرى لا ضرر ولا ضرار. معاشر المسلمين، ومن حقوق البلاد وأهلها على أفراده أن يحذر المسلم من الخيانة لبلاده ولولاتها ولمجتمعها. وإن أقبح صور الخيانة استغلال الوظائف والمناصب للمصالح الشخصية، ومن أقذر أشكال ذلك الفساد بشتى أنواعه، خاصة الفساد المالي الذي جاءت النصوص بالتحذير الأكيد منه. ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة. رواه البخاري. إخوة الإسلام، ومن حق البلاد على أهلها التعاون مع ولاة أمر سياسة البلاد بالعمل الصادق معهم في الظاهر والباطن، وأن نعلم أن طاعتهم في غير معصية واجب من واجبات الشريعة الإسلامية، وأن يحرص كل منا على لم اللحمة ووحدة الصف وجمع الكلمة، وأن يكون الجميع مجندين لحماية البلاد من كل مخطط يهدف للإضرار والإفساد. فاتقوا الله جل وعلا وقوموا بواجبكم نحو بلادكم يتحقق الأمن والاستقرار. عباد الله، أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه،
والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً مزيداً إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها المسلمون، وإذا تقرر أن حب الوطن أمر جبلي أقرته شريعة الإسلام، فحافظوا رعاكم الله على استقرار أمنكم وحماية بلدكم من أعاصير الفتن المتنوعة، واحذروا من دعوات الشر والفساد ووسائل التفريق والتمزيق والتشرذم، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، كونوا متعاونين على كل خير، متآلفين على النافع والصالح للبلاد والعباد، وفق التعاون الصادق المخلص مع ولاة أمرها لتحقيق المصالح المرجوة ودرء المفاسد المتوقعة. فلا تغيروا ما أنعم الله به عليكم فيغير الله حالكم، كما قال سبحانه: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. ثم إن الله جل وعلا أمرنا بأمر تزكو به قلوبنا وتسعد دنيانا وأخرانا، ألا وهو الإكثار من الصلاة والتسليم على النبي الكريم. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهم عن خلفائه الراشدين الأئمة المهديين الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعدلون، أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بمنك وكرمك وإحسانك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، وانصر عبادك الموحدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أراد باكستان وسائر بلاد المسلمين بسوء اللهم فأشغله بنفسه، اللهم فأشغله بنفسه، اللهم فأشغله بنفسه، ورد كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميرا عليه يا رب العالمين. اللهم من أراد رئيسها أو حكومتها أو جيشها أو شعبها بسوء اللهم فأشغله بنفسه، واجعل تدميره في تدبيره يا رب العالمين. اللهم وفق الجيش الباكستاني وانصره على عدوك وعدوه يا رب العالمين. اللهم وفق الجيش الباكستاني وانصره على عدوك وعدوه يا رب العالمين. اللهم وفق الجيش الباكستاني وانصره على عدوك وعدوه يا رب العالمين. اللهم اجعله درعا حصينا منيعا، اللهم اجعله درعا حصينا منيعا لباكستان وأهلها، اللهم اجعله درعا حصينا منيعا لباكستان وأهلها، اللهم اجعله درعا حصينا منيعا لباكستان وأهلها. اللهم وفق إمامنا خادم الحرمين الشريفين لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى، وأطل في عمره على طاعتك يا رب العالمين. ووفق ولي عهده لكل خير، ووفق ولي عهده لكل خير، ووفق ولي عهده لكل خير يا رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على عموم نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. حضرات، इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट जनाब प्रोफेसर डॉक्टर अल्लामा कारी अहमद साद अल अहमद वो खुतबा इरशाद फरमा रहे थे। इनका ताल्लुक़ सऊदी अरब से है और इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट हैं, यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं। इन्होंने ख़ास तौर पर 14 अगस्त यौम आज़ादी की मुनासबत से अपने वतन की अहमियत इस्लाम के अंदर कुरान और सुन्नत की रोशनी में और अपने वतन से मोहब्बत और वतन के जो हुकूक़ हैं
اپنے ملک کے جو حقوق ہیں ان پر خصوصی طور پر قرآن و سنت کی روشنی میں بات فرمائی ہے۔ سب سے پہلے خطبے میں اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتے ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے ہوئے تقوی اختیار کرنے کی وصیت فرمائی، اور پھر فرمایا کہ فطرت سلیمہ رکھنے والے لوگوں کے نزدیک سب سے مضبوط چیزوں میں سے ایک اپنے وطن کے ساتھ سچی محبت ہے۔ وہ جگہ جہاں کوئی انسان پیدا ہوتا ہے، پلتا اور بڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمتیں کھاتا ہے، اسلام نے اس حقیقت کو تسلیم کیا ہے کہ اس کے لیے حقوق اور ذمہ داریاں جو بنتی ہیں انہیں وہ پورا کرے، اور یہ دین کا تقاضا ہے۔ قرآن مجید کی آیت مبارکہ پڑھتے ہوئے، جس کا میں ابھی ترجمہ کر رہا ہوں، فرمایا کہ اگر ہم ان پر فرض کر دیتے کہ اپنے آپ کو قتل کر ڈالو یا اپنے گھروں سے نکل جاؤ، تو بہت تھوڑے ہی لوگ اس کو اختیار کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اپنے وطن کی محبت اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ اس کو چھوڑ کے کہیں اور جانا، یہ انسان اس کا دل نہیں چاہ رہا ہوتا، کسی بھی عذر اور مجبوری کی وجہ سے جاتا ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے لازم کر دیا جاتا کسی پر، تو اس اعتبار سے جو ہجرت کی صحابہ اکرام نے، وہ ایک بہت بڑا مرحلہ تھا کہ دین کے لیے انہوں نے اپنے وطن کو چھوڑا، دین کو ترجیح دی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ سے ہجرت فرما رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کرتے ہوئے، سنن ترمذی کی روایت یہاں پہ انہوں نے بیان فرمائی ہے کہ مکہ کو محبت اور حسرت سے دیکھتے ہوئے فرمایا کہ کتنا پاکیزہ شہر ہے تو، اور مجھے کتنا عزیز ہے، اور تیری قوم نے مجھے یہاں سے نکالا نہ ہوتا تو میں کبھی بھی تجھے چھوڑ کر نہ جاتا ہوں۔ جب مدینہ منورہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تو وہاں پر آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی، جس کو صحیح بخاری شریف کے حوالے سے بیان کیا ہے کہ اے اللہ، مدینہ کو ہمارے لیے مکہ کی طرح یا اس سے بھی زیادہ محبوب بنا دے۔ پھر اسی طرح قرآن مجید نے مہاجرین کی تعریف میں کہا ہے، کیونکہ انہوں نے اپنے وطن کو چھوڑا، اور ان کی اس پر تعریف کی ہے قرآن مجید نے کہ اپنے وطن کو چھوڑنا بہت مشکل ہوتا ہے، لیکن جنہوں نے چھوڑا تو وہ ان کا تذکرہ کیا گیا ہے سورہ حشر کی آیت مبارکہ کی روشنی میں، کہ قرآن مجید نے مہاجرین کی تعریف میں کہا کہ وہ اپنے گھروں اور مال سے نکالے گئے صرف اللہ کی رضا کے حصول کے لیے، اور اللہ اور اس کے رسول کی مدد کرتے ہوئے، اور یہ بہت سچے لوگ ہیں، اولئک هم الصادقون۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا، جس کو سنن ترمذی کے حوالے سے شیخ نے بیان فرمایا ہے کہ جس شخص کے پاس 3 چیزیں ہوں گویا اسے پوری دنیا عطا فرما دی گئی، ان میں اپنا گھر جس میں وہ امن سے رہتا ہو، اپنا جسم کہ جسے اللہ تعالیٰ نے صحت عطا فرمائی ہو، اور ایک دن کا کھانا جس کو اللہ تعالیٰ نصیب فرما دے، اور اپنا وطن۔ اسلام میں حب الوطن کا مطلب ہے کہ اچھے اصولوں پر چلنا، یعنی یہ ملک کے حقوق اور تقاضے ہیں کہ وہاں خیر خواہی کے ساتھ چلا جائے، اور ملک اور عوام کے لیے ہمیشہ خیر اور بھلائی سوچی جائے، اور ہر طرح کے فساد اور نقصان کو دور کیا جائے۔ پھر سورہ المائدہ کی ایک آیت مبارکہ کی تلاوت کرتے ہوئے انہوں نے اس طرف توجہ دلائی، اور جس کا ترجمہ ہے کہ نیکی اور تقوی پر ایک دوسرے کی مدد کرو، گناہ اور زیادتی پر مدد نہ کرو، یعنی آپس میں عوام کا، ایک ملک کے باشندوں کا آپس میں تعلق بہت خیر خواہی پر مبنی ہونا چاہیے۔ فرمایا کہ ایمان والے بھائی بھائی ہیں، سورہ حجرات کی آیت مبارکہ کا حوالہ دیتے ہوئے کہ انما المؤمنون اخوہ، مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ اور پھر ایک متفق علیہ حدیث مبارکہ جو کہ صحیح بخاری شریف اور صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے، اس کا ترجمہ ہے کہ ایک مسلمان ایک جسم کی مانند ہیں، اگر ایک حصے کو تکلیف ہوتی ہے تو پورا جسم اس کی تکلیف محسوس کرتا ہے۔ اور حب الوطنی کے، وطن کے ساتھ محبت کے تقاضے بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ دین اور ملک کی حفاظت کی جائے، ہر سازش اور منصوبہ جو ملک کی بنیادوں کو کمزور کرتا ہے، ملک کو نقصان پہنچاتا ہے، وہاں کے باشندوں کو نقصان پہنچاتا ہے، ان میں یہ ہے کہ خاص طور پر اپنے عقائد کا خیال رکھا جائے۔ اپنے وطن کے اندر رہتے ہوئے ایک مسلمان پر لازم ہے کہ اپنے عقیدے کے معاملے میں کمپرومائز نہ کرے، اور کوئی ایسی برائی دیکھے جو قرآن و سنت نے جن چیزوں سے منع کیا ہے تو اس کو منع روکنے کے لیے جو اپنا کردار ادا کر سکتا ہے، جتنی اس کے پاس استعداد ہے، اگر وہ صاحب اختیار ہے تو اپنے ہاتھ سے روکے، اور اگر ایسا نہیں کر سکتا، واعظ ہے، مقرر ہے، استاد ہے، تو وہ اپنی زبان سے روکے، اور اگر کوئی نہیں کہ اس کے پاس اتنا بھی اختیار نہیں ہے تو کم از کم اپنے دل میں اس برائی کو برا جانے۔
اور جو شخص اپنے گھر کے اندر اپنے دائرہ اختیار میں ایسا نہیں کرتا تو وہ گویا کہ اس اعتبار سے اس حدیث مبارکہ کی روح سے وہ گناہگار ہے۔ اور فرمایا کہ جو صرف اپنے دل ہی میں ہی برا جانتا ہے تو یہ اس کے ایمان کی کمزور ترین درجہ ہے۔ اور پھر فرمایا کہ مسلمان اپنے وطن کے لیے وہی پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے، اور پھر لوگوں کو نقصان نہ پہنچائے، اور کوئی بھی چیز اگر وہ دیکھتا ہے کہ گزرنے والوں کو تکلیف دینے والی ہے تو وہ اسے راستے سے ہٹا دینا، اس کو صدقے کا درجہ قرار دیا گیا ہے، تو اس میں دوسروں کی خیر خواہی اور بھلائی ہے۔ اپنے ملک کے ساتھ خیانت نہ کرے، اور جو عہدے کسی کو دیے جاتے ہیں ملک کے اندر، جو منصب دیے جاتے ہیں، انہیں اپنے ذاتی مفاد کے لیے استعمال نہ کرے، مالی بدعنوانی سے بچے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو خیانت کرے گا قیامت کے دن وہی لے کر آئے گا۔ یہ سورہ آل عمران کا حوالہ دیتے ہوئے بیان کیا گیا۔ پھر بخاری شریف کی ایک حدیث مبارکہ بیان فرمائی جس کا ترجمہ ہے، جو لوگ اللہ کے مال میں ناجائز تصرف کرتے ہیں، جو ان کا نہیں تھا، ان کے استعمال کا نہیں تھا، لیکن وہ کسی بھی طریقے سے غصب کر کے یا چوری چھپے اسے اپنے استعمال میں لے آتے ہیں، فرمایا ان کے لیے قیامت میں وہی مال آگ بن جائے گا۔ صحیح بخاری شریف۔ فرمایا کہ اپنے جو آپ کے ملک کے سربراہان جو مقرر کیے جاتے ہیں، جو اچھے کام کر رہے ہوں اس میں ان کے ساتھ تعاون کیا جائے تاکہ اتحاد اور محبت کی فضا قائم رہ سکے، اور ملک کے دشمنوں کو مضبوط ہونے کا تاکہ موقع نہ مل سکے۔ پھر اسی طرح دوسرا خطبہ پڑھتے ہوئے شیخ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر درود و سلام پڑھا، اور فرمایا کہ اے مسلمانوں، جب یہ طے ہے کہ وطن کی محبت ایک فطری چیز ہے تو شریعت نے بھی اس کو پسند فرمایا ہے اور لازمی قرار دیا ہے، تو اپنے وطن، اپنے ملک کے امن کی حفاظت کرو، فتنوں سے خود بھی بچو اور اس کو بھی بچاؤ، کسی طرح کا تفرقہ اختیار نہ کرو، اور اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رہو۔ یہ سورہ آل عمران کی آیت مبارکہ کا حوالہ دیا گیا۔ پھر فرمایا کہ ملک اور عوام کی بھلائی کے کاموں میں مخلصانہ تعاون کرو، ورنہ اللہ تعالیٰ اپنی نعمت تم سے چھین لیں گے۔ جیسا کہ ایک بستی کا حوالہ دیا گیا جسے سورہ النحل میں قرآن مجید میں بیان کیا گیا ہے، فرمایا کہ ایک بستی کے ساتھ ایسا ہوا جن کو اللہ تعالیٰ نے امن بھی دیا تھا، رزق بھی دیا تھا، خوشحالی بھی دی تھی، لیکن انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناقدری اور ناشکری کی تو ان پر اللہ تعالیٰ نے بھوک اور خوف مبتلا کر دی۔ آخر میں پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بڑا تفصیلی درود و سلام پڑھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آل مطہرہ پر، آپ کے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین پر، اور پوری امت کے لیے دعائیں کی گئیں، اور خاص طور پر اہل پاکستان کے لیے دعا کی گئی، اور پاکستان کی گورنمنٹ کے لیے خصوصی طور پر دعا کی گئی کہ اللہ تعالیٰ خیر کے کاموں میں ان کی مدد فرمائے اور انہیں اللہ تعالیٰ مضبوطی اور طاقت نصیب فرمائے تاکہ کسی کو بھی پاکستان کے دشمن کو پاکستان کی طرف میلی آنکھ سے دیکھنے کی جرت نہ ہو۔ اور پاکستانی فوج کے لیے خاص طور پر بنیان مرصوص کے تناظر میں یہ کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرما، یا اللہ 3 دفعہ دعا کی گئی ہے کہ یا اللہ پاکستان کی فوج کی مدد فرما۔ 3 دفعہ یہ دعا کرتے ہوئے فرمایا کہ جو ان کی طرف میلی آنکھ سے دیکھتا ہے، اے اللہ تو اس کی تدبیروں کو ناکام فرما دے، جو ان کی طرف میلی آنکھ سے بھی دیکھتا ہے اللہ ان کی تدبیروں کو ناکام فرما دے، جو ان کی طرف میلی آنکھ سے بھی دیکھتا ہے تو ان کی تدبیروں کو یا اللہ ناکام فرما دے، اور ہر مرحلے میں یا اللہ ان کی مدد فرما اور انہیں حق پر قائم رہتے ہوئے اپنی ذمہ داریاں ادا کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ پھر عالم اسلام کے امن اور استحکام کے لیے اور اس کی سلامتی کے لیے جہاں جہاں مسلمان پریشان حال ہیں اور مصائب میں مبتلا ہیں، فلسطین ہے، کشمیر ہے، دیگر بلاد اسلامیہ جہاں پہ بد امنی ہے اور دشمن وہاں پہ ظلم کر رہا ہے، وہاں کی اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں وہاں کے امن کے لیے اور اللہ تعالیٰ کی مدد کے لیے خصوصی دعا کی گئی، اور اپنے ملک کے لیے یہ دعا کی کہ یا اللہ اس کو ہمیشہ حفاظت نصیب فرما، اور حرمین شریفین کی حفاظت کے لیے دعا کی گئی کہ یا اللہ حرمین شریفین کی حفاظت فرما۔ حرمین شریفین اور ہمارا ملک ظاہر ہے اسے بھی اللہ تعالیٰ نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی بنیاد پر ہمارا یہ وطن بنا ہے، تو گویا ایک مناسبت کے ساتھ اس کو ذکر کیا ہے۔ تو یہ ہمارے لیے مبارک ہے کہ ہمارے یہ معزز استاد اور یہ بڑی شخصیت جنہوں نے آ کر اس موقع پر یہاں پہ خطبہ ارشاد فرمایا اور ہمارے ملک کی خصوصیات
جو عالم اسلام جس کو پہچانتا ہے ان کا تذکرہ کرتے ہوئے ہمیں بھی اور اسی طرح یہاں کے تمام ذمہ داران کو اپنے ملک کے ساتھ محبت اور اس کے ساتھ وفا کرنے کی تلقین کی ہے۔ ہم شیخ کے لیے بھی دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے، اور جو انہوں نے بیان فرمایا ہے اس کے مطابق اللہ تعالیٰ ہمیں پوری پاکستانی قوم کو پاکستان کے ساتھ محبت کرنے کی اللہ توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة۔ اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة۔ توفنا مسلما وألحقنا بالصالحين۔ یا اللہ یہ تیرے بندے دور دراز سے آئے ہیں، اے اللہ ان کی جتنی بھی نیک حاجتیں، تمنائیں، مرادیں اور دعائیں ہیں، اے اللہ اس مبارک موقع پر جب کہ یہ جمعے کے لیے جمع ہیں، دور دراز سے آئے ہیں، بہت بڑی تعداد میں مسافر بھی ہیں، مسافر کی دعا اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں۔ یا اللہ ہم سب کی دعائیں قبول فرما۔ یا اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، صحت و تندرستی عطا فرما۔ جہاں جہاں بھی ہمارے متعلقین یا ہم میں بیٹھے ہوئے لوگوں میں جو بیمار ہیں، اے اللہ تو ان کے ساتھ اپنی مہربانی سے ان کی شفا کے فیصلے فرما دے۔ یا اللہ ان کی زندگی کو خیر والی، برکت والی اور صحت والی زندگی بنا۔ اے اللہ ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما۔ ہم میں سے جن کے ہمارے والدین اس دنیا سے جا چکے ہیں، اے اللہ ہمارے والدین کی مغفرت کاملہ فرما۔ اے اللہ ہمیں ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا۔ اے اللہ ہماری اولادوں کو نیک اور صالح بنا۔ یا اللہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ ہمارے اس دنیا سے جانے کے بعد ہماری اولادوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا۔ یا اللہ ہمیں اپنے بچوں کی صحیح تربیت کی توفیق نصیب فرما، انہیں قرآن و سنت پڑھانے کی، سکھانے کی، دین کے راستے پر چلانے کی ہمیں یا اللہ توفیق نصیب فرما۔ یا الہ العالمین تو ہمارے وطن کی حفاظت فرما۔ اے اللہ اس کی حفاظت کرنے والوں کی حفاظت فرما، اس کے ساتھ خیر خواہی رکھنے والوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ اس کے اندرونی اور بیرونی دشمنوں کے ہر طرح کی سازشوں کو ناکام فرما۔ یا اللہ ہمارے اس پاک وطن کو سربلند فرما۔ جس طریقے سے مارکہ حق و باطل میں 10 مئی اور 11 مئی کو جس طرح یا اللہ تو نے اقوام عالم میں پاکستان کو عزت بخشی ہے، یا اللہ تو نے اپنی خاص تائید اور اپنی مدد اور اپنی طاقت کے ساتھ یا اللہ پاکستان کی حفاظت فرمائی اور اس کے دشمن کو ناکام کیا اور رسوا کیا۔ یا اللہ ہمیشہ پاکستان کو سربلند فرما، اس کے ہر طرف کے دشمنوں کے شر سے یا اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرما۔ اے اللہ اس کے ذخائر، اس کے وسائل، یا اللہ جو بھی تو نے یہاں نعمتیں رکھی ہیں پاکستانی قوم کو اس سے مستفید ہونے کی توفیق نصیب فرما۔ ہمارے جو نوجوان بڑی تعداد میں روزگار کے سلسلے میں دوسرے ممالک میں جاتے ہیں، اے اللہ ان کے لیے اپنے وطن کے اندر ہی یہ جو خیر والا رزق رکھا ہے اے اللہ ان کے مقدر فرما۔ یا اللہ وہ پردیس چھوڑ کر اپنے ملک میں آئیں اور اپنے ملک کی خدمت کریں، یہی انہیں روزگار نصیب فرما۔ یا رب العالمین ہماری جو جو نیک دلی حاجتیں ہیں تو پوری فرما۔ فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، غزہ کے اندر بالکل قحط سالی کی کیفیت مسلط کر دی گئی ہے، پانی کی ایک بوند نہیں پہنچنے دیتی۔ یا اللہ آج کے اس مبارک موقع پر اتنے جم غفیر میں مسلمان اتنی بڑی تعداد میں ہیں، اے اللہ ہم تیری شان کا، تیری عظمت کا واسطہ دیتے ہوئے اے اللہ ان کے لیے پاکیزہ رزق پہنچنے کی یا اللہ تجھ سے دعا کرتے ہیں۔ اے اللہ تو ان کا ولی اور مولا ہے اور ان کے دشمنوں کا کوئی ولی اور مولا نہیں ہے۔ یا اللہ تو اپنی رحمت، اپنے کرم اور اپنے فضل سے ان کے لیے رزق کا بندوبست فرما، ان کے لیے آزادی کا یا اللہ انتظام فرما، ان کے دشمنوں کو ناکام فرما دے، ان کے دشمنوں کے درمیان تفرقے پیدا فرما دے، ان کے دشمنوں کی جڑیں اکھیڑ کے رکھ دے۔ جہاں کہیں بھی پورا طاغوت اسلام اور مسلمانوں کے خلاف کسی طرح کی بھی سازش کر رہا ہے، اے اللہ ان کی سازشوں کو اس طاغوت کی طرف پلٹا دے۔ مسلمانوں کو اتحاد و اتفاق نصیب فرما، متحد ہو کر تیرے دین کی سربلندی کے لیے محنت کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ کشمیر کے مسلمانوں کو یا اللہ آزادی نصیب فرما، برما کے مسلمانوں پر یا اللہ رحم فرما، جہاں جہاں بھی مسلمان پریشان حال ہیں اے اللہ ان کے حال پر رحم فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔